بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اچھے واقعات کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو انتہائی نیک پرہیزگار اور اللہ کا پیارا بندہ تھا۔ وہ جس شہر میں رہتا تھا اس شہر میں ایک پرانا درخت تھا، تو لوگوں نے اس درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی، جو اس اللہ کے پیارے بندے کو بہت برا لگا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ اس درخت کو میں جڑ سے ہی کاٹ دوں۔ جیسے وہ کلہڑی لے کے نکلا گھر سے، چوک میں پہنچا، سامنے ایک شخص آ گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میاں؟ اس نے کہا یہ جو درخت جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو میں جڑ سے ہی کاٹ دوں گا تاکہ لوگ اس بدعت سے دور ہو جائیں۔ تو اس شخص نے کہا میں تجھے یہ کام ہرگز نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں یہ درخت کبھی بھی نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو اس اللہ والے کو لگا کہ شاید یہ شیطان ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، اس لیے اس نے پہچان بھی نہ سکا اور اس کو یہ کہہ بھی نہیں سکا کہ تو انسان ہے یا شیطان ہے۔ بات بڑھتی گئی، گتھم گتھا پر آ گئی، لڑائی ہو گئی۔ جیسے اس اللہ والے شخص نے اس شیطان کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے پٹک کے زمین پر مار دیا، اور کہنے لگا پہلے میں تیری گردن اتارتا ہوں، پھر جا کے میں وہ درخت کاٹوں گا۔ تو وہ شخص اس کو کہنے لگا کہ تو اس طرح کر، اگر تو اس درخت کو کاٹے گا تجھے کیا ملے گا؟ اگر تو مجھے مارے گا تجھے کیا ملے گا؟ تو اس طرح کر، اپنی ضد سے ہٹ جا۔ اگر تو اس درخت کو کاٹے گا ہو سکتا ہے لوگ دوسرے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں، اور اگر تو مجھے بھی چھوڑ دے، اس درخت کو بھی چھوڑ دے، تو روزانہ تیرے سرانے کے نیچے فجر کے ٹائم پر 2 دینار تجھے مل جایا کریں گے۔ اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ دینار لے کے کوئی دین کا اچھا کام بھی کروں گا اور کسی کی بھلائی بھی کروں گا، کوئی مدرسے بناؤں گا، کچھ اللہ کے لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ ابھی اس درخت کو اگر میں کاٹ بھی دوں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ کسی اور درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ یہ سوچ کے وہ شخص اس کو بات مان گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو سو گیا۔ جیسے صبح ہوئی اس نے اٹھ کے سرانے کے نیچے دیکھا تو واقعی 2 دینار پڑے ہوئے تھے۔ دوستو، آج کے دور میں دینار کی کیا قیمت ہے؟ اس ٹائم پر بھی یہی قیمت ہوگی۔ اس نے 2 دینار اٹھائے اور کچھ خود پہ خرچ کیے اور کچھ لوگوں پہ خرچ کیے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، 6 دن آئے، 7 دن گزر گئے، اس کو یہ دینار آتے رہے۔ جب 8واں دن آیا دیکھا تو اس کو سرانے کے نیچے کوئی دینار نہیں تھا۔ جب 9واں دن آیا اس نے دیکھا کہ سرانے کے نیچے کوئی دینار نہیں ہے۔ اس نے کہا ابھی تو میں اس درخت کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ شخص کلاڑی اٹھا کر پھر اپنے راستے نکل پڑا۔ جیسے اسی چوک پر پہنچا وہی شخص اس کے سامنے آ گیا۔ اس کو کہنے لگا ہاں میاں کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو درخت نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اسے کیوں نہیں کاٹ سکتا ہوں؟ اس کہا تو کاٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی جیسے ہی ان کی بحث سے شروع ہوئی، پھر گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر اسی دوسرے شخص نے اس کو اللہ والے کو بائیں ہاتھ سے پٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ پہلے تیرے کو میں نے اٹھا کر پھینکا تھا بائیں ہاتھ سے، ابھی تو نے مجھے اٹھا کر بائیں ہاتھ سے پھینکا ہے، تجھ میں ابھی یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو شخص بولنے لگا کہ تجھ میں جو پہلے طاقت تھی وہ تھی ایمان کی، ابھی تو بک چکا ہے، ابھی تیری ایمان والی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ابھی تیرا ایمان اس دینار پر آ گیا، ڈالر پر آ گیا ہے، جیسے آج کل کے دور میں ہم ڈالر کہہ دیں، تیرا ایمان ابھی ڈالر پر آ گیا، اس لیے تیرے میں اندر وہ طاقت ختم ہو گئی ہے۔ ابھی تو اگر درخت کو کاٹے بھی صحیح تو تیرا وہ جو تجھے ثواب ملنا تھا، جو رضا الہی تھی وہ اس میں شامل تھی، ابھی وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ابھی اگر تو درخت کو کاٹ رہا ہے تو اپنی فائدے کے لیے کاٹ رہا ہے، اپنی مال دولت کے لیے کاٹ رہا ہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو ہم اس کو منع کریں، یا کوئی ہمارے علماء اس کو منع کرتے ہیں، تو ان کو حکومتوں کی طرف سے یا کسی اداروں کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے ان کو یہ آفر آ جاتی ہے مولانا صاحب آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ اپنے مرکز کو بڑھائیں، اپنی فاؤنڈیشن بڑھائیں، اپنے لوگوں کے مدرسے بڑھائیں، لوگوں کو اچھی تعلیم دیں، پیسے لیا کریں، آپ کا کیا کام ہے ان معاملات میں؟
دوستو یہی ہوتا ہے جب ہمارے اندر ایک پیسے کی بھوک آ جائے تو ہماری ایمانی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس بھی مارکے پہ جاتے تھے کبھی ان کو شکست نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے دل میں دینار ڈالر یا مال دولت کی محبت نہیں تھی، ان کے اندر تھی تو کی قوت ایمانی تھی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، رضا الہی کی خاطر وہ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے تھے۔ دوستو اپنے معاشرے پر نظر رکھتے ہوئے اگر کہیں پر بھی ایسا کوئی کام ہو رہا ہو، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اگر زبان سے روک سکیں تو زبان سے روکیں، اگر ہماری طاقت ہاتھ سے روکنے کی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہم مال دولت ڈالر کے پیچھے پڑ گئے یہی حال ہی ہمارا ہی ہوگا، ہمارا ایمان بک جائے گا، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کرنی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔